السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں ریاض، میرا یوٹیوب چینل کا نام ریاض یونس کے نام سے، اور دوستو یہ میری غالباً 6-7 ویڈیو ہے آپ کے سامنے، اور میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا اور کنٹینیو نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کے اندر ہم جو بچپن سے بڑھاپے تک، جوانی بڑھاپا جو ہمارا آتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جس میں ہمارے فرسٹ آف آل ہمارے پیرنٹس، والدین، اس کے بعد ہمارے بہن بھائی، اس کے بعد ہمارے بیوی، پھر اس کے بعد ہمارے بچے، پھر اس سے ریلیشن جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ، تو ان کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار ہے، یعنی کس طرح سے پتہ چلے یہ آدمی اچھا ہے یا کس طرح یہ آدمی غلط ہے۔ اور اس کے لیے پہچاننے کے لیے ہمیں پہلے فرسٹ آف آل اپنے آپ کو، خود کو صحیح کرنا ہوگا۔ میں اچھا تو سب اچھے، میں خراب تو سبھی خراب نظر آئیں گے ہمیں۔ تو پہلے اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اور ہر آدمی کو ہمیں ایک اچھے زاویے سے دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں اچھائی اور برائی ان کی نظر آئے گی، اور اس کو پہچاننے کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں دین سے ملے گا، یعنی کہ ہمیں اللہ کی آخری کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، قرآن مجید، اس سے ملے گی۔ اس کو یا تو آپ کو عربی آتی ہو تو آپ عربی، تو پھر تو آپ کو سب کچھ معلوم ہوگا، یا پھر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں اس کی اپنی مدر لینگویج میں۔ اگر آپ اردو اسپیکنگ اردو میں کریں، پنجابی میں، سندھی میں، یا جو ہندی میں ہے یا انگلش میں ہے، جو بھی لینگویج ہے اس کا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ، تو آپ کو اس کا ترجمہ ملے گا۔ تو ویسے تو پاکستان میں جنرل ضیاء کے دور کے اندر بہت سارے اسکالرس کو بلایا گیا تھا مختلف اسلامی کنٹری سے، تو اس نے پھر اظہر لودھی کی آواز کے اندر اس کا قرآن کا ترجمہ کیا ہوا تھا، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ ہاں، اس وقت سے ہم اس کا ترجمہ جو ہے کہ سنا مختلف کیسٹوں میں، اب تو یوٹیوب پہ آ گیا، اور جس سے ہمیں بہت ساری آگاہی ہوئی۔ آپ کے اندر بھوک ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کی، اور جب تک کہ علم حاصل نہیں کرو گے تو آپ کچھ پاؤ گے نہیں۔ تو اللہ بھی بار بار یہی کہتا ہے علم حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرنا ہے، آپ کو بھوک ہونی چاہیے، پیسے کی جس طرح ہوتی ہے، کھانے کی ہوتی ہے، اسی طرح علم کی بھی بھوک ہونی چاہیے۔ اب سائنسی حوالے سے ہو، دنیاوی حوالے سے ہو، آخرت کے حوالے سے ہو، علم کے حوالے سے ہو، کوئی بھی چیز آپ کو نالج حاصل کرنی ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، پھر آپ پہچان پائیں گے۔ رشتہ کرنے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کا کہیں، تو پہلے اس لڑکے کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کے خاندان کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اس کا بچپن کیسے گزرا، اس کی جوانی کیسی، جاب جہاں کرتا ہے وہ لوگ کیسے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اور پھر بھی تحقیق کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ رشتہ دیکھتے ہیں۔ تو رشتے کے حوالے بھی بڑا محتاط رہنا چاہیے، کسی کی بچی دیکھنے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس طرح سے آ جاتے ہیں روٹ، تو پلیز اس پہ بھی ریکویسٹ ہے، تو ایسا نہ کریں۔ پہلے اپنا ذہن لگائیں، لوگوں کو بولیں کہاں اچھی ہے کہاں نہیں، ساری معلومات لینے کے بعد پھر کسی کے گھر میں انٹری ڈالیں، اور پھر جا کے بات کر کے کمپلیٹ اٹھیں۔ اور اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگیں، اپنی عقل نہ لڑائیں، کیونکہ آپ کی عقل تو خراب ہو سکتی ہے، اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کائنات ہے، اس سے جو بھی مانگو گے وہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بعض دفعہ کیا ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، اس کے لیے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے تھے، طور کے پہاڑ پہ، اللہ میرے پیٹ میں درد اس کا بتا، تو پھر اللہ کی طرف سے ہوئی کہ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں ایک درخت ہے، اس کے پتے اس کو پیسیں، اس کا نچوڑیں، اور اس کے بعد اس کا پانی پی لیں، شفا ہو جائے گی۔ اور شفا ایک دفعہ پھر دوبارہ ہوا، تو انہوں نے وہی طریقہ خود ہی اپنا لیا، بجائے اللہ کی طرف جانے سے پیا تو اس سے فائدہ نہیں ہوا، پھر اللہ کی طرف گئے، تو کہ اللہ کہ جو آپ نے کہا تھا کہ پیٹ میں درد ہو تو یہ پی لے، تو میں نے تو وہ پیے، تو کہہ رہا مجھے بات صحیح ہے، لیکن پہلے جب تم میرے پاس آئے تھے تو میری اس میں شفا تھی، یعنی کہ میری اس میں مرضی شامل تھی، جس سے تمہیں فائدہ ہو گیا۔ دوبارہ تم خود گئے ہو جس میں میری مرضی یا میری منشا شامل نہیں تھی، اس لیے اس میں شفا نہیں ہوئی۔ تو ہر چیز کے لیے آپ کو، میں تو اپنے گھر میں پانی نہیں آ رہا، پانی کے لیے، رشتوں کے لیے، بچوں کے لیے، تب اللہ سے بات کرتا ہوں، پیسوں کا معاملہ تو اللہ سے بات کرتا ہوں، کہیں پرابلم آ گئی تو اللہ سے بات کرتا ہوں، رش میں پھنس جاتا ہوں تو اللہ سے بات کرتا ہوں، کہیں لیٹ ہو رہا ہوں، ٹرینوں میں پرابلم ہے تو اللہ سے بات کرتا ہوں، کوئی جھگڑنے والا ہو، کوئی جہاں مسئلہ ہو، لڑائی کا ڈر ہو، تو وہاں اللہ سے مدد لیتا ہوں، کوئی برے لوگ ملتے ہیں وہ اللہ سے مدد لیتا ہوں۔ تو اللہ نے مجھے ہر جگہ سخرو کیا۔ اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے اس پہ پکل توکل کے ساتھ آپ کو ماننا ہوگا، آپ کو ہر چیز میں شفا ملے گی۔
پانی شفا یاب ہو جائے گا جب اللہ سے خیر کے دعا کر کے پانی پئیں گے، کھانا خیر کے لیے مانگیں، ہر کھانا سادہ کھانا کھائیں، آپ کی صحت اچھی ہوگی، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ٹریولنگ کریں، یعنی ایک دوسرے رشتہ داروں دوستوں سے آپ ملیں، اپنے بچپن کے ساتھیوں سے ملیں، تکبر یا گھمنڈ میں ایک جگہ نہ بیٹھے رہیں، کسی کی غلطی ہے اس کو معاف کریں، اگر وہ آپ کے گھر آیا، آپ نے کھانا کھلا دیا، آپ اس کے گھر کے، اس نے آپ کو کھانا کھلایا، برابر اکول ہو گئے نیکی۔ مزہ تو تب ہے وہ آپ کے گھر آئے، آپ کھلائیں، آپ اس کے گھر جائیں تو وہ نہ کھلائے، اور پھر اس پہ صبر کریں اور اس کے لیے دعا کریں، تو تب بابو نیکی ملتی ہیں، اور وہ قبر میں جب جائیں گے آپ کے بچے آپ کو دفنا کے آئیں گے، سب کچھ اتار لیں گے آپ کا، اور یہیں رہ جائے گا جس پہ آپ تکبر کرتے ہیں۔ اسی طرح مولانا روم کا ہے جیسے اپنوں کی نا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، یعنی اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے، انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا ہے۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ زہر کسے کہتے ہیں، زہر کیا ہے؟ مولانا روم نے کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، چاہے وہ قوت ہو، طاقت یعنی، یا اقتدار ہو، یا دولت ہو، یا بھوک ہو، یا لالچ ہو، یا محبت ہو، یا نفرت ہو، کیونکہ جو بھی زیادہ ہوگا وہ زہر ہے۔ تو انسان کی عقل کے حوالے سے مولانا روم نے کہا کہ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ تو اب اصل اس بات کی طرف پہچاننے کے لیے، اسی طرح ہمارے جو سربراہ ہیں پہچاننے کے حوالے سے وہی بولا، اللہ سے مدد لینی ہوگی رشتوں کے حوالے سے، اللہ میں نے اپنی بچی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، یا اللہ مجھے نیک اور صالح آدمیوں سے، لڑکے سے ملوا دے یا لڑکی سے ملوا دے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملوانا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے بہتر ہو۔ آپ انہی کے پاس پہنچیں گے، جو صحیح نہیں ہوگا وہاں تک آپ جائیں گے نہیں، اور یہی اللہ کی جو ہے اس کی حاکمیت ہے کہ جب اللہ سے مانگتے ہو تو اللہ اسی طرح دکھاتا ہے، اور وہ رشتے بھی بھیجتا ہے، وہ پیسے بھیجتا ہے، لیکن اپنے بندے کو گمراہ نہیں ہو جانے دیتا، کیونکہ دولت جو ہے نا وہ عموماً تکبر ہی لے کے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری میں رکھے، اور اسی طرح ہمارے حکمران اس وقت جو حال ہے رہنام اللہ کا ہے، ہمارے 10-15 سال میں ہم بہت پیچھے چلے گئے، اور بہت اچھے لوگ تھے انہی میں، چاہے وہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، یا عمران ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، تو اللہ کے نبی کو چاہنے والا نا کسی کو گالی نہیں دے گا، مومن کی نشانی گالی نہیں دے گا، غلطی کرے گا تو پہلے آگے بڑھ کے معافی مانگے گا، یہ اس کی نشانی ہے، کیونکہ دنیا میں اسلام تو ہے اور مسلمان تو ہے، مومن بہت مشکل سے ملے گا۔ مومن رستے میں کچرا نہیں ڈالے گا، رانگ نہیں جائے گا، گالی نہیں دے گا، غلطی کرے گا معافی مانگے گا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا، جہاد کرے گا، کیونکہ گناہ سے تبھی بچا جا سکتا ہے جب اللہ سے مدد لی جائے گی، تبھی وہ شیطان سے بچیں گے، ادروائز تو وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ اسی طرح نیکی ہے، عالم دین ہے، یا بڑے گورنمنٹ سرونٹ ہیں آپ، یا کوئی ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی ہیں، جنرل ہیں یا کرنل ہیں یا وزیر اعظم ہیں، تو اس میں نا تکبر آتا ہے بعض دفعہ، اور تکبر سے ہر وقت اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تکبر سے بچانا، یہ ایسا مارتی ہے تکبر، اللہ نہیں بخشتا، پھر بندے کا کام تمام کر دیتا ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ کہا کہ جا کے ان سے کچھ سیکھو، کیونکہ ان کو بھی آ گیا تھا نا کہ وہ بات کر لیتے تھے، بہت ساری چیزیں منوا لیتے تھے، بہت ساری ان کے پاس پاور تھی جس پہ ان کو آتا تھا، تو اللہ نے کہا تھا تم فلان جگہ جاؤ، وہاں ایک شخص ہے اس کے ساتھ ہو جانا، پھر اندازہ ہو جائے گا، پھر وہ خضر علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا۔ اسی لیے اللہ اب عاجزی پسند اللہ کو۔ اسی طرح ہمارا جو پہلے میں تقریباً اپنا جب ہوش سنبھالا اس وقت ضیاء کو دیکھا، جنرل ضیاء کو میں ان کو بہت پسند اس لیے کرتا ہوں، اس نے ہمارے کلچر کو بہت اچھا کیا، ماں باپ کا احترام سکھایا، چھوٹے بڑے کا احترام سکھایا، کبھی کوئی سگریٹ چھوٹا بچہ پیتا ہوتا تھا، کوئی ماموں چچا گلی کا کوئی بھی بڑے آتے تھے تو سگریٹ کو پھینک دیتے تھے اور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے ہاتھ باندھ کے، ٹیچر کا احترام کرتے تھے، ماں باپ کا احترام کرتے تھے، پڑوسی کا احترام کرتے، یہ اس نے احترام اس کے دور میں ہوا۔ اسی طرح نماز، ہر آفس کے اندر نماز ہوتی تھی، یہ ہمیں بہتری ملی، ملک کے اندر باہر ملک سے بہت عزت تھی، پورے عرب کے اندر پاکستانیوں کا خل تھا۔ اس کے بعد یہ نواز شریف آئے، اور اس کے پہلے دور حکومت کے اندر کچھ بہتری امپرومنٹ ہوئی اکنامی طور پہ، کیونکہ وہ انڈسٹریلسٹ تھے، بزنس مین تھے، تو وہ بزنس کو تھوڑا پروموٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ ان سے غلطی ہوئی، کچھ ان سے اچھے کام ہوئے۔ اس کے بعد موٹر وے کی طرف وہ بڑھے، کیونکہ جب تک کہ ملک کے اندر یہ زمینی مواصلاتی نظام جب تک اچھا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر پاتا، تو وہ روڈوں کا جال بچھانے کا اس نے پلان کیا، کچھ کیا بھی، کامیابی بھی ہوئی، موٹر وے بنانے کی کوشش کی جو پہلے دور حکومت میں تو نہ ہو سکا۔ اسی طرح سزائیں، کیونکہ وہ آئی جی آئی کے ساتھ مل کے وہ حکومت انہوں نے چلائی تھی، اس سے پہلے وہ اپنے فانس میں وہ منسٹر بھی تھے، پنجاب کے سی ایم تھے،
وہ جنیجو کی دور کے اندر، اور اس سے پہلے گورنر جیلانی تھے پنجاب کے. بہت سارے اچھے کام بھی ہوئے، بہت سارے غلط بھی ہوئے. ان کے پہلے دور حکومت میں جدوجہد کرتے رہے، اور اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب تھی بہت ساری جگہوں پہ، وہ انہوں نے صحیح کی. سیکنڈ جو ٹرمز آیا اس میں، اس کے بعد پھر وہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کمپلیٹ ہوا، جو ایک آج بڑی سہولت ہے. اس کے بعد آج میں خود بھی سفر کر چکا ہوں ملتان سے خانپور کی طرف، سکھر کی طرف، یا آگے لاہور کی طرف. میری فیملی بہت انجوائے کیا، بہت ہی مزہ آیا، اور لگا کہ ہاں یار یہ واقعی اتنی تیزی سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی. اسی طرح ان کے دور حکومت میں ریلوے کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، لیکن بعد میں نہیں ہو پائی. اسی طرح عمران نے بھی کچھ کام، یہ ابھی آئے تھے، کچھ کام کیا ہوگا. لیکن ایک چیز ابھی خراب کیا ہوئی کہ گالی گلوچ ہوا نا، اس سے بڑا ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا. یہ بڑی بات ہے. کسی کو برداشت کریں، اچھا عمران کام کرے اس کو اپریشیٹ کریں، نواز شریف کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں، زرداری کرے تو اس کو اپریشیٹ کریں، جو غلط کرے تو اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، جو بہتری کریں تو اس کی نشانی یہ ہے کسی کو پرکھنے کی. بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسی گزری، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، پیسہ کیسا کمایا، بزنس مین تھے، بزنس مین نہیں تھے، عام آدمی تھے یا کیا تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اسٹڈی کرنی ہے. جیسے رشتہ دیکھتے ہیں اسی طرح سیاست کے اندر بھی. تو اسی طرح کسی کو برا بھلا نہ بول دیں. کسی نے اچھا کام کیا اس کو اپریشیٹ کریں، کسی نے خراب کیا اس پہ تنقید کریں، اور اسی حد تک کریں جتنا اس کا بنتا ہے اس کا رائٹ، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہمیں بولنا چاہیے اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہم اور آپ تو نہیں اچھے حالات پیدا کر سکتے، وہ رب چاہے گا تو اس ملک میں کسی کو بھی بھیج دے گا. جب فرعون اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے لشکر کے ساتھ، جس کو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی کوئی حکومت گرا سکتا ہے، یا اس کا جو وہ تو خود ہی فرعون اسی لیے فرعون بنتا ہے، وہ کسی کو مانتا نہیں تھا. تب اللہ نے اس کو گرانے کے لیے موسیٰ سے کام لیا، اور موسیٰ نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے. تو اللہ نے کہا ہم نے ہارون کو تمہارا بازو بنایا. اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ فرعون ایسے ختم ہو گئے جیسے تھا ہی نہیں، اور عبرت کا نشان بنا دیا. تو اللہ جب چاہے گا اس ملک پہ بھی کسی کو بھیجے گا. ہمیں اور آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی ذات کو صحیح کرنا چاہیے، اپنی بچوں کو اچھی ایجوکیشن دلوانی چاہیے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے. غلطی بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اس کے بعد معاف کر دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے. اسی میں رب راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں. اپنی گلیوں کو صاف کریں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی گلی کو صاف کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر کو صاف کر سکتا ہوں. میں رانگ نہیں چلوں، سیدھا چلوں، میں غلط کام نہیں دوں، نہ رشوت لوں. اگر میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میں اپنے کاموں میں جو بھی مجھے مشکلات ہیں، میں اپنے رب سے مدد لوں، اور اپنے رب کو اپنا دوست بناؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اپناؤں. وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، سچ بولتے تھے. سچ بولنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. مومن کی نشانی ہے سچ بولنے والا، درگزر والا، عاجزی والا، انکساری والا. اور یہ لوٹ مار اس وقت پاکستان کے اندر، ہر شہر کے اندر لوٹ مار، موبائل پہ یا پیسوں پہ، اور کسی بھی بچے کو مار دیتے. ایک ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد 3 سال تک دودھ پلاتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اسکول سے پھر کالج پھر یونیورسٹی پھر وہ جاب پہ لگتا ہے، اور اس کے بعد یار وہ مر جاتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے. ابھی ایک میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ایک نئی شادی ہوئی تھی کہ ایک دن پہلے وہ دولہا تھا، دوسرے دن وہ گھر میں جیسے آیا، باہر اس کی وائف تھی یا اس کی فیملی تھی، وہ کوئی موٹر سائیکل پہ لوٹ مار کر رہے تھے. وہ جیسے دروازے سے باہر آئے نا، اس کو تو نہیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، شور مچا. وہ باہر آیا، اس کو شوٹ کیا، اور وہ اللہ کو پیارا ہوگا. ایسے نہ جانے کتنے لوگ پیارے ہو رہے ہوں گے. ایک بھوک افلاس سے ہو رہے ہیں، تنگی سے ہو رہے ہیں. میرے ملک میں بڑا پیسہ، پورے ملک کے اندر اللہ نے اتنی معدنیات دی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اس پاکستانی قوم سے پوری دنیا ڈرتی ہے، اس لیے اس کو الجھا کے رکھا ہے. تو آپ سمجھیں ان کی چالوں کو. آپ کو الجھنوں میں ڈال دیا، فرقوں میں ڈال دیا. میں تو کہتا ہوں میں نے اللہ کا نام لینا ہے. اللہ کا جو بھی نام لے، میرا وہ بھائی ہے. جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے وہ میرا بھائی ہے. مسجد جو بھی ہو، مجھے اس سے کیا لینا دینا. میں نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے. وہ کوئی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا. اللہ تو سب جگہ پہ ہے نا. تو وہ جو اچھی چیز ہو کسی سے بھی ملے، وہ اچھی چیز لے لینی چاہیے. ہمیں تو صرف ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، یہ سبھی مانتے ہیں. تو پھر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. میری نماز میرے لیے، میرا حج میرے لیے، میرا قرآن میرے لیے، میرا روزہ میرے لیے. دوسرے آدمی کو ایک آنے کا اس سے فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے تو میرے اخلاق سے، میرے رویے سے، میرے اچھے برتاؤ سے، میرے برے برتاؤ سے اس پہ افیکٹ پڑے گا. اور یہی افیکٹ جو ہے نا کاؤنٹ ہوگا ہمارے قبر میں. اور یہی افیکٹ جو ہے نا اللہ نے اسی پہ ہمیں حساب، جزا اور سزا دینی ہے. تو یہ سوچ لیں دوستو کہ نیکی کرنی ہے ہم نے، اور نیکی وہ کرنی ہے ون وے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر مار رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہودی عورت کچرا ڈال رہی ہے، آپ ان کی عیادت کو چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ کام کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کتنی دولت تھی لٹا دی. حضرت ختیجہ نے
ساری دولت لٹا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور یہ پیغمبر صحابہ جتنے تھے نا, کیا وجہ ہے کہ انہوں نے دولت کی طرف فالو نہیں ہوئے؟ کوئی تو ریزن ہے. اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ دولت بھی چاہیے, شہرت بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, بنگلہ بھی چاہیے, اور پھر اللہ کے نبی کو چاہیے. تو وہ ایسے نہیں ملتا بابو. اس کو چاہنے کے لیے بہت سارا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی پڑتی ہے, لوگوں کو چاہنا پڑتا ہے, برے رویوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے, برے لوگوں سے پیار کرنا پڑتا ہے, شرابی کبابی زانی سے پیار کرنا پڑتا ہے. اس کے فعل کو برا سمجھنا ہے, انسان کو برا نہیں سمجھنا. دوستو, انسان کسی وقت بھی ولی اللہ بن جاتا ہے. جیسے غوث الاعظم کا جو ایک واقعہ ہے ڈاکو کے حوالے سے, اس کی ماں نے بولا جھوٹ نہیں بولنا, تکیے میں پیسے ڈال دی. جب قافلہ جاتا تھا دوسری جگہوں سے وہ کچھ خریداری کر کے آتے تھے, تو انہوں نے بھی اپنے بچے کو بھیجا, ان کی والدہ نے, تو بولا سچ بولنا راستے میں. تو ڈاکو جب لوٹ مار کر رہے تھے تو ان سے بھی پوچھا کہ بھی تمہارے, اس نے کہاں ہے, تو ڈاکو نے کہا کہاں ہے, کہہ رہا میرے پاس تکیے میں ہے. اور تکیہ کے اندر سی دیا تھا ان کی والدہ نے پیسہ. تو وہ تو جا کے اپنے سردار سے بولتا رہا, یہ بچہ بار بار بولا میرے پاس بھی ہے, ہم پوچھتے ہیں اور ہمیں تو نہیں مل رہا, یہ کہتا ہے. تو وہ سردار پوچھتا ہے ہاں بھی کہاں ہے, تو کہہ رہے اس تکیے, کہتا ہے اس کا اچھا اس کو کھولو, ادھیڑتے ہیں تو اس کے اندر پیسہ ملتا ہے. تو وہ کہتا بھائی تم نے بتایا کیوں؟ کہتا میری ماں کہتی تھی جھوٹ نہیں بولنا, کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے تو مجھے بتانا پڑا. تو کہہ رہا تم بچا سکتے تھے, کہہ رہا نہیں, میری والدہ نے بولا جھوٹ نہیں. دو تب وہ ڈاکو پہ اثر ہوا اس کا کہ ایک بچہ اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا, اور میں کتنا بڑا نافرمان ہوں کہ اپنے رب کی بات کو نہیں مانتا. جھوٹ, لوٹ مار, فتنہ, فساد. تو ضروری نہیں ہے اگر آج حالات خراب ہیں کل کو بھی خراب ہوں گے. انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوں گے, پاکستان ٹھیک ہوگا. آپ دیکھیں گے آنے والا وقت بہتر آئے گا. کون آتا ہے کون نہیں میں اس پہ نہیں جاؤں گا, آپ دیکھیں گے بہتر آئے گا. تو اللہ سے اچھی کی امید رکھنی چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اس کو جان بوجھ کے خراب کیا گیا ہے. اتنی فنڈنگ کی گئی ہے باہر سے, اتنی فنڈنگ آپ سوچ نہیں سکتے. مزدور تک خریدا ہوا ہے, کہیں بزنس مین خریدے ہوئے ہیں, کہیں بڑے آفیسر خریدے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ آج سے نہیں 15-20 سال سے یہ پلان ہے, اور یہ ساری لوٹ مار, قتل و غارت, بم بلاسٹ, یہ ایک حصہ ہے. اس میں کبھی پھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. آپ لوگ سنتے بھی ہوں گے, دیکھتے بھی ہوں گے, تو اپنی عقل کو کھول کے رکھیں اور اللہ سے مدد لیں, تو آپ کو سب کچھ واضح نظر آئے گا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. معلوم ہے کہ ایک پاکستانی بہت ٹیلنٹڈ ہے. ایک ضیاء نے یہاں بیٹھ کے اور جناب افغانستان کو مات دے دی تھی, رشیا کو افغانستان میں. اس ایک جنرل نے, جب امریکن اس کو کہتے تھے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں, آتے ہیں, ہماری فورس کو اپنے ساتھ ملا لیں, تو ضیاء نے کہا تھا نہیں, آپ پیسہ دیں, فنڈنگ کریں اور جائیں, یہ جنگ ہم خود لڑیں گے. اور انہوں نے اللہ کی مدد سے اور اس میں کامیابی حاصل کی. ایک فوجی نہیں مرا, اس کے بعد مشرف آئے, فوج بھی مری, انسان بھی مرے, اور ان کو اندر بلایا. اور جب کہ بہت ساروں نے منع کیا تھا, قبائلی علاقوں میں نہیں بولا, بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا. تو وہ ایسا فتنہ ہوا ہے, میرے اتنے پیارے پٹھان بھائی مارے گئے ہیں, میرا رونے کو دل کرتا ہے. اتنے بڑے بڑے جو ایک جھڑکے کے بڑے سردار تھے نا, بہت بہادر قوم ہے یہ بہت بہادر قوم ہے. اور یہ اتنے برباد ہو گئے ہیں, میں بتا نہیں سکتا. میں اتنا مجھے رونا آتا ہے, اتنا رونا آتا ہے یار. وہاں لوگ گھومنے جاتے تھے نا, حالانکہ وہ اسلحے کے ساتھ گھومتے, سیف ہوتا تھا انسان, وہ پوری جگہ برباد ہو گئی ہے. اتنے غیر ملکی جھنڈ آ کے جو بیٹھے ہیں نا, وہ ہمارے ملک کو ابھی تک سنبھل نہیں پا رہا ہے. ہم میں ٹیلنٹ ہے, انہوں نے تو ظاہر لڑوانا ہے, بربادی کروانی ہے. ایک آدمی کے خراب ہونے سے تو ساری فوج خراب نہیں ہو سکتی, نہ ساری پولیس خراب ہو سکتی, نہ سارا پاکستان خراب ہو سکتا ہے. ایک آدمی گھر کا سربراہ اچھا ہو تو گھر بڑا بہترین بن جاتا ہے, ایک خراب آئے تو پورا خراب بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ سے مدد لینی چاہیے. جہاں بھی پرابلم آئی تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اپنے گھر کو فوکس رکھیں, اپنی گلی کو, اپنے محلے کو, اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کے لیے آسانی کریں. اللہ سے دعا مانگیں. اللہ کسی کو بھی فرعون اتنے بڑے لشکر کے ساتھ تھا, تو ایک موسیٰ آ کے پورا چینج کر دیا. تو یہاں بھی ہمیں ناامید نہیں ہونا چاہیے. اللہ کسی سے بھی کام لے گا اور وہ اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. پہلی بات اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. قوموں سے حکمران بنتے, حکمران سے قوم نہیں بنتی دوستو. تو دعا میں یاد رکھیے گا, اور میں امید کروں گا کہ میرے لوگ بھی خیر سے ہوں گے. اللہ ان کا بھلا کرے, ان کے لیے آسانی کرے, اور ان کو پریشانی سے نکالے. میرے پاکستان کی خیر کرے, عالم اسلام کی خیر کرے, کل دنیا کی خیر کرے. اور سب سے محبت کا پیغام ہے, میری محبت کا پیغام جہاں تک جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.